الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم. غسل کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب سنت ہے، اور غسل میں کتنے فرائض ہیں، کتنے سنتیں ہیں، اور غسل کے متعلق چند متفرق مسائل. سب سے پہلی چیز، غسل کب فرض ہوتا ہے. نمبر 1، صحبت کرنے سے، یعنی شوہر اور بیوی کے ملاقات کرنے کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے. چاہے انٹرکورس ہونے کے بعد خارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے. دوسری چیز، احتلام ہو جانے سے، یعنی نائٹ فال جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے. نمبر 3، عورت حیض اور نفاس کے فارغ ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے. ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور موقع کے لیے غسل فرض نہیں ہے. صرف 3 چیزیں. نمبر 1، صحبت کرنے سے. نمبر 2، احتلام ہو جائے یعنی نائٹ فال ہونے سے. اور نمبر 3، عورت کے لیے حیض اور نفاس کے فارغ ہونے کے بعد. حیض کہتے ہیں جو ماہانہ جو ایام ہوتے ہیں اس کے بعد، اور نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن آتا ہے اس سے فراغت کے بعد غسل کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ کسی اور موقع پر غسل فرض نہیں ہے. غسل سنت کب ہے؟ نمبر 1، دونوں عیدوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، یعنی رمضان اور بقرعید جو 2 دن ہوتے ہیں ان 2 دنوں میں غسل کرنا سنت ہے. نمبر 2، جمعہ کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ غسل واجب ہے، لیکن جمہور علماء اس بات پر متفق ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے. نمبر 3، وقوف عرفہ، یعنی عرفہ میں قیام کرنے کے بعد جو 9ویں ذی الحجہ ہوتی ہے اس وقت غسل کرنا سنت ہے. نمبر 5، کافر کا اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا سنت ہے. نمبر 6، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا سنت ہے، یعنی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد ہم غسل کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ کسی اور موقع کے لیے غسل سنت نہیں. بات سمجھ میں؟ اس کے علاوہ کسی اور موقع پر غسل سنت نہیں ہے. یعنی اگر کسی کو مزید خارج ہو جائے یا ودی خارج ہو جائے، جیسے کل سوال کیا گیا تھا، اس کے خارج ہونے سے بھی غسل نہیں ہے. جن چیزوں سے غسل فرض ہے وہ 3 چیزیں ہیں، جن چیزوں کے لیے غسل سنت ہے وہ 7 چیزیں ہیں. اچھا، اگر فرض چھوڑ دے، اگر فرض غسل ہو جائے، غسل نہیں کرے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی عبادت نہیں کر سکتے. لیکن سنت غسل اگر چھوٹ جائے تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے. جیسے جمعہ کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے، اگر کوئی پانی بغیر نہائے آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لیے، نماز بھی ہو جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن سنت کا ثواب سے وہ محروم رہے گا. اب یہاں پر غسل کے فرائض، جو فرض غسل ہوتا ہے اس کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 فرض ہیں. نمبر 1، کلی کرنا. نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی کو پہنچانا، ہاتھ کے ذریعے سے تھوڑا سا کھینچ کے ناک تک پہنچانا. ایسا نہیں لوٹا لے کے ناک اوپر کر کے ڈالیں گے، ایسا نہیں ہے، ہاتھ سے پانی پہنچانا نرم حصے تک. اور اس کے علاوہ جو کلی کرنا پہلی قسم ہے، اس میں غرارہ بھی کر سکتے ہیں اگر روزہ نہ ہو تو. غرارہ یا غرغرہ جو بھی بولتے ہیں وہ بھی کرنا فرض ہے. نمبر 1، کلی کرنا. نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 3، تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، یعنی جسم کے پورے حصے پر پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہی تو فرض غسل نہیں ہوتا. انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اس کو ہلانا چاہیے تاکہ اندر تک پانی پہنچے. کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں، وہاں تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے، فرض ہے. اور اسی طریقے سے کروٹیں سلوٹیں، جملہ ہے، سلوٹہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کی گردن بہت موٹی رہتی، یعنی تہ بہ تہ بن جاتی، تو اس تہ کو اٹھا کر اندر تک پانی پہنچانا. گلے پہ بھی اگر تہ زیادہ ہو جائے تو اس کو اٹھا کر اندر تک پانی پہنچانا. اسی طریقے سے کسی عورت کے پستان لٹکے ہوئے ہوں تو اس کو اٹھا کر وہاں تک پانی پہنچانا. پیٹ بڑا ہے، وہ نیچے لٹک رہا ہے تو پیٹ کو اٹھا کر اس کے اندر تک پانی پہنچانا. بغل کے اندر پانی پہنچانا، جبکہ شاور سے پانی نہا رہے تو بغل تک پانی نہیں پہنچتا. اور اگر بیٹھ کر پانی نہا رہے ہیں تو پنڈلی اور ران ملنے کی وجہ سے
گھٹنے کے پچھلے حصے میں پانی نہیں پہنچتا، اور اسی طریقے سے ران اور پیٹ کے مل جانے کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں پانی نہیں پہنچتا، ہر ایک جگہ پر ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہی تو غسل نہیں ہوتا۔ اب سوچ لے کہ جو عورتیں پینٹ لگاتی ہے اور مرد بھی نام لکھ لیتے ہیں بھلاوے سے، یا پھر عورتیں میک اپ کرتی ہیں جو چہرے کے اسکن سے آدھا انچ یا 1 انچ اوپر ہوتا ہے، اگر وضو کرے پینٹ ہو یا میک اپ ہو یا پھر کسی اور طریقے سے ہو، جلد تک پانی نہیں پہنچتا، لہذا ان کا غسل بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اس کا احتیاط کرے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ اگر خشک رہی تو غسل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے غسل جو فرض غسل ہے، جیسے بتایا گیا 3 چیزوں پر، یعنی احتلام ہو جائے اور تعلق قائم کریں، اور پھر اسی طریقے سے حیض و نفاس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض غسل ہو جائے، یعنی غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کر لو۔ جیسے رات میں ہو جائے، اب کیا فوری اٹھ کے نہائیں گے؟ احتیاط ہے، سہولت اگر ہو تو نہا لینا چاہیے، نہیں تو صبح کی اولین ساعتوں میں نہا لو، اس لیے کہ 3 گھر ایسے ہیں جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایک جس میں کتا ہو، دوسرے جس میں تصویر ہو، اور تیسرے جو ناپاکی کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو گیا ہو ایسا شخص رہتا ہو۔ ان 3 صورتوں میں بھی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو آدمی گھر میں اپنی اور اپنی بیوی کی فوٹو لگاتے، بیڈ روم میں خاص کر فریم بنا کے لگاتے، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ اور جس گھر میں کتا ہو، کتے سے مراد جو کتا پالا جاتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ٹیڈی بیئر ہوتے ہیں کتے کی شکل کے، شیر کی شکل کے، یعنی جانوروں کے جتنے بھی پتلے ہوتے ہیں ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے بھی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور تیسرے، ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی بندہ ہے، سہولت ہونے کے باوجود اگر وہ غسل نہیں کیا تو اس کے اوپر بھی، اس کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ یہ 3 چیزیں اگر کر لیے تو غسل ہو جاتا۔ کلی کرے، ناک میں پانی ڈال لیے، پورے جسم پر پانی بہا لیے۔ اچھا، پانی بہانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر اور 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے تھے۔ اس زمانے میں چلو ہوتا تھا، اب تو جگ وغیرہ ہے، جگ سے لے کے 3 مرتبہ ادھر ڈالیں، 3 مرتبہ بائیں طرف، 3 مرتبہ سر پہ۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ پہلے سر پر 3 مرتبہ ڈالیں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، ایسا بھی کر سکتے ہیں، غسل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پورے جسم کو اچھی طریقے سے مل کر نہائے۔ اس زمانے میں تو صابن، شیمپو وغیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرمایا کہ بیری کے پتوں سے پانی کو گرم کر کے نہاؤ، اس کے اندر جسم کے میل کو صاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے جسم صاف ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو اتنا رواج نہیں ہے، ایک سے قسم کے ایک صابن بھی ہے، شیمپو بھی ہے، آپ جو ہے نا اسے استعمال کرتے ہوئے نہا سکتے ہیں۔ اب غسل کی سنتیں، نمبر 1 استنجا کرنا، یعنی پانی نہانے سے پہلے پیشاب سے یا ضرورت سے فارغ ہو کے اس کے بعد پانی نہانے کے لیے جانا۔ اچھا، فارغ کہاں پر ہونا؟ بیت الخلا میں ہونا یا حمام میں؟ اگر حمام میں کوئی آدمی پیشاب کرے تو وہ مکروہ ہے اور دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے اگر کوئی حمام میں پیشاب کر دے۔ بیت الخلا میں کرے، اس کے بعد پھر باتھ روم میں آئے، ایک جگہ بھی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں، وہاں پر ہم پیشاب کر لیں، ضرورت سے فارغ ہو جائے، پھر یہاں پر آ کر غسل کر لیں۔ نمبر 2 پاکی کی نیت کریں، یعنی نیت بغیر کیے سارا سمندر نہا جاؤ، غسل نہیں ہوتا۔ نیت کرنا ضروری ہے، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بسم اللہ بھی پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اٹیچ باتھ روم ہے، وہاں پر ٹوائلٹ ہے، یہاں پر باتھ روم ہے، ہم کیسے بسم اللہ پڑھیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پر ٹوائلٹ کے اندر کوئی غلاظت آپ کو نظر آ رہی ہے تب تو آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف دل میں ارادہ کر لیں۔ اگر نظر نہیں آ رہی، اگر نظر آ رہی تو پھر آپ دل میں ارادہ کر لیں، باقی آپ غسل کر لے سکتے ہیں۔ بغیر نیت کے، پاکی حاصل کرنے کی بغیر نیت کے جتنا بھی چاہے گھنٹوں بھر نہا لو، غسل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ پڑھے، یہ تو ہوگا۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، جس طریقے سے وضو میں دھوتے ہیں اسی طریقے سے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، سنت عمل ہے۔ اگلی چیز، شرمگاہ کو دھو لے، یعنی نائٹ فال ہوا ہے یا پھر بیوی سے ہم بستری ہوئی ہے تو شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے۔ جب تک نہیں دھوئے، ارے پانی سے نہا رہے نا جب ہی دھو لیں گے ساتھ میں، نہیں۔ سنت عمل یہ ہے کہ پہلے دھو لے اگلی شرمگاہ کو اور پچھلی شرمگاہ کو بھی پہلے دھو لے، اس کے بعد پھر بعد میں غسل کرے۔ پہلے وضو کر لے، سنت عمل ہے۔ اگر وضو نہیں بھی کیے تو یہ 3 فرض ادا کرنے سے غسل ہو جاتا ہے، بہتر ہے اگر غسل کر لے تو سنت عمل ہے۔ 3 مرتبہ پانی بہائیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا وہ 3 مرتبہ پانی بہانا بھی سنت ہے۔ قبلے کی طرف رخ نہ کرے، یعنی ہمارا سامنے کا حصہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور پیٹھ بھی ہماری قبلے کی طرف نہ ہو، درمیانی حصہ، جیسے ادھر قبلہ ہے
تو آپ کا سامنے کا حصہ بھی نہ ہو، پچھلا حصہ بھی نہیں، ادھر پچھلا حصہ ادھر سامنے کا حصہ، یا پھر ادھر سامنے کا حصہ ادھر پچھلا حصہ کر سکتے، قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ اگلی چیز، تنہائی میں غسل کرے۔ تنہائی، ارے سب تنہائی میں نہاتے نا، باتھ روم میں جا کے، بعض لوگ سوئمنگ پول میں بھی نہاتے، اور بعض لوگ گھر کے صحن میں بھی نہاتے، نل آ رہا تھا وہیں ٹھہر کے پانی نہا لے رہے۔ بس اوقات کوئی آدمی باتھ روم میں ہے، دیر ہو رہی، باہر کھڑے کے نہا لی۔ ہاں اگر کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو تو ایسے موقع پر کر سکتے، ورنہ بہتر ہے کہ تنہائی میں غسل کرے۔ اور اگلی چیز یہ، سطر کو چھپا کر غسل کرے، یعنی سطر کو بغیر چھپائے غسل نہیں کر سکتے۔ یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک کوئی توال بغیر، ننگے بھی نہا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہتر ہے شرم و حیا کی وجہ سے کم چھوٹا سا کپڑا بھی بن کر نہائے، یہ بہتر ہے۔ اگر پورے کپڑے نکال کر نہا رہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ باتھ روم میں کھٹکا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پورے کپڑے نکالنا ہے، تو اگر پورے کپڑے نکال کر بھی نہا رہے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر عمل ہے کہ سطر کو چھپا کر نہائے۔ اچھا، عورتوں کے لیے مسئلہ، عورتوں کے لیے نہیں، یہ تو مردوں کے لیے مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سر پہ چوٹی ڈال دیتے، سر پہ بال بڑے ہوتے اور اتنے گندے ہوئے ہوتے جیسے چوٹی کھولنا مشکل۔ آج کل تو پہلے 3 لڑی بناتے تھے، 3 کو لپٹ کے ایک چوٹی بنتی تھی، آج 10 لڑی ادھر ہو رہی، 10 لڑی ادھر ہو رہی۔ اب اس کو کھولنا ایک بڑا مسئلہ ہے، ڈالنے کے لیے 3 گھنٹے لگ رہے، کھولنے کے لیے تو بہت لمبا ٹائم لگتا، اور عورتیں کھولتے بھی نہیں۔ ارے نہ کوئی اتنی محنت سے ڈال لی تھی میں پانی نہانے کے واسطے ایسا کروں؟ نہیں۔ تو اس کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں سر کے بال کو گندھی ہوئی ہوں، کیا میں اس کو کھول دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا، پہلی چیز تو یہ کہ آپ کھول دیں، اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کھول سکتے تو اس کو ویسے ہی رکھیں، بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچائے، ہر بال کی جڑ تک پانی کو پہنچانا فرض غسل میں ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی میں نے بالوں سے دشمنی کر لی، مطلب میں بال بڑے رکھتا ہی نہیں، کیونکہ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو کوئی عبادت ہی نہیں ہوگی۔ تو لہذا بال چھوٹے رکھے، اگر بال بڑے بھی رکھ رہے تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، مرد کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ گندے ہوئے بال رہے تو آسانی سے کھول سکتے ہیں تو کھول لیں، اگر نہیں کھول سکتے تو بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، وہ کھول دے گا، بال تو سکھا لے سکتے، تھوڑی دیر میں پانی نہا کے باہر نکل جاتے، لیکن جسے سائنس کا پرابلم ہوتا ہے، تھوڑا بھی پانی اگر تالو پہ لگ جائے تو ان کو چھینک شروع ہو جاتی ہے یا سردی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ بالوں کی جڑوں تک صرف پانی کو پہنچا دیں، بال پورا کھولنے کی ضرورت نہیں۔ بعض مرتبہ عورتیں کیا کرتی ہے، ٹھہرو آنکھ دھولے کے آتی ہوں بول دے، پانی نہا کے آتی ہوں، آنکھ دھولے کے آتی ہوں، مطلب وہ سر کے بال پورے اوپر بن لیتے، خالی جسم کا اتنا حصہ، گرمی خوب ہو رہی تھی ذرا آنکھ دھو لیتی ہوں۔ تو آنکھ دھولنے سے غسل فرض ادا بھی نہیں ہوگا اور سنت بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا تھا تو سر کے بال دھونا ضروری ہے، اگر آپ ایسے ہی نارمل غسل کر لیتے گرمی کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے تو پھر غسل کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنابت کا غسل، اچھا رمضان میں روزے رہتے، دن میں تو روزے رہتے، اگر رات میں بیوی سے تعلق قائم کر لیے یا پھر نائٹ فال اگر ہو گیا تو کیا کریں، کیا سحری سے پہلے غسل کرنا یا پھر سحری کے بعد کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے سہولت کے طور پر یہ فرمایا کہ سحری پہلے کر لے، اس کے بعد پھر غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے پہلے غسل کر کے بعد میں سحری کرے، ایسا نہیں ہے، سحری سے پہلے بھی کر لے سکتے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ غسل کرنا سنت ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ غسل کرنا سنت موقدہ ہے، ہر حال میں غسل کرے۔ ایک اور بات ہے، لوگ پوچھتے ارے پانی نہانے کا جب کلمہ نہیں پڑے تو غسل ہوتا کیا؟ بغیر کلمہ پڑھے بھی غسل ہو جاتا، ضروری نہیں کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی غالباً 1 سال پہلے، وہ اتنی لمبی دعا سنائی، میں جنابت سے فارغ ہونے کے بعد اتنی لمبی دعا پڑھتی ہوں، مطلب کہاں لکھی ہوئی؟ نہیں ہمارے امی بولے تھے پڑھو، اس لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ آپ کی امی کو کون بولے؟ پتہ نہیں کون بولے۔ تو کوئی دعا نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھے، اور پھر بسم اللہ بھی باہر کھڑے ہو کر پڑھے، نیت کر لے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لے، پھر اندر جا کر غسل کر لے، کوئی الگ کلمہ کوئی دعا وغیرہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر وضو کر رہے ہیں آپ پہلے تو وضو کی جو دعائیں ہیں وہ تو معلوم ہے، بسم اللہ پڑھیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، پھر اس طریقے سے وضو کرنے کے بعد غسل کو انجام دے لیں۔ وقت ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اور اگر کوئی مسائل آپ کو پوچھنا ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کل دوسرے موضوع پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔